السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، رکوع سجود کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 19 ہے، اور اس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 پر بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اسی سورہ کے آیت نمبر 3 اور 4 پر سجدہ کے سلسلے میں لیکچر کیا جا چکا ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ بھی میں آج آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ ان دونوں آیات کا بہت گہرا تعلق ہے آیت نمبر 100 سے، لہذا انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھنے سے پہلے مروجہ تراجم تقریباً سب کے ایک ہی ہیں، ان میں سے ایک ترجمہ میں اسکرین پر لگا رہا ہوں آپ سے معلومات شیئر کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا۔ یہ آیت کے جس حصے کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی میں نے ترجمہ کے نیچے لگایا ہے، غور کریں، وہ کچھ یوں ہے: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ۔ انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے اس میں لکھا ہے ماں باپ کو بٹھایا تخت پر۔ دوستو، آیت میں لفظ والدین ہے ہی نہیں، اور والدین ہوتا بھی تو اس کا ترجمہ یہ والا نہیں بنتا جو مروجہ والا، وہ ایک الگ ترجمہ بنتا ہے۔ لہٰذا چونکہ بائبل ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، لہٰذا بائبل کو اس میں مکس کر دیا انہوں نے اپنے مروجہ ترجمہ کو، اس وجہ سے ان کو ترجمہ میں یہ لکھنا پڑا۔ لہٰذا دوستو، مزید ہم دیکھتے ہیں ابویہ، یہ مضاف اور مضاف علیہ ہے، یعنی یہ مرکب اضافی ہے، لیکن انہوں نے اس کو بطور مرکب اضافی نہیں لیا۔ مرکب اضافی کا اگر ہم مد نظر رکھ کے اس کا ترجمہ کریں ابویہ میں، تو ہی اور ابوی کے درمیان میں کے کا کی وغیرہ لگے گا، جو کہ ہمارے پیارے مترجمین نے نہیں لگایا۔ مزید یہ کہ انہوں نے العرشی کا ترجمہ تخت کیا ہے، جبکہ اس کے معنی مرکزی قانون کے ہوتے ہیں، وہ قانون جس پر کائنات بنانے والا بیٹھا ہے اس کو کہا جائے گا۔ جبکہ آبائی کے معنی میں نے آپ سے لیکچر جو کیا تھا اسی سورہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کا اس میں شیئر کر دیے تھے، ابھی صرف آپ سے وہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ ابا کے معنی ہوتے ہیں سرپرست، رہنما، لیڈر، ترجمانی کرنے والا، یہ اس کے معنی ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ دوستو، اگر یہ جو ترجمہ کیا ہے اگر ٹھیک مان لیا جائے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے تھے، تو کیا ان کو چکر آ گیا تھا یا صحت خراب ہو گئی تھی جو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے تھے؟ اور جب گرے ہیں تو چوٹیں بھی لگی ہوں گی، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ خود دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں، جب بندہ گرتا ہے تو چوٹ لگتی ہی لگتی ہے، یہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ چوٹ نہ لگی ہو؟ لہذا دوستو، جب کہ یہاں سے نمازی دوست نکالتے ہیں کہ یوسف کو سجدہ کر لیا ان سب نے، جبکہ یوسف کو نہیں بلکہ یوسف کے لیے سجدہ کیا۔ کے لیے اور کو میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لفظ سجدہ کا ترجمہ یہ لوگ سجدہ کر دیتے ہیں، اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جس دن ترجمہ کر دیا اس کا خود پھنس جائیں گے کہ ہم تو کام ہی جعلی کرتے رہے ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو مترجمین لکھتے ہیں اور اس نے کہا اے ابا جان، میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے۔ دوستو، یہ ترجمہ آیت کے جس حصے کا کیا وہ بھی میں نے ترجمہ کے نیچے لگایا ہے، غور کریں، وہ کچھ یوں ہے: یا ابتی ھذا تعویل رؤیایا من قبل۔ انہوں نے من کا ترجمہ ہی نہیں کیا اپنے ترجمہ میں، اور کہتے ہیں کہ ترجمہ کی ضرورت نہیں، یعنی الکتاب المبین میں فالتو حرف بھی موجود ہیں، جبکہ دنیا کی کسی تحریر میں فالتو لفظ نہیں ہوتا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، جس عبارت میں فالتو لفظ یا حرف ہوں اس کو ردی سمجھا جاتا ہے دنیا میں، لیکن
قربان جاؤں میں ہمارے پیارے مترجمین پر، انہوں نے من کے ترجمے کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تاکہ ملحد لوگ الکتاب پر انگلیاں اٹھا سکیں۔ لہٰذا دوستو، مزید یہاں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ تعویل رؤیا، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ مرکب اضافی ہے، مزید اس میں یا بھی مضاف علیہ ہے، مگر ترجمہ کر اصول کے مطابق ان لوگوں سے ہوا ہی نہیں ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور یقیناً اس نے مجھ پر احسان کیا۔ دوستو، آیت کا حصہ بھی میں نے ان کے ترجمہ کے نیچے لگایا ہے، وہ کچھ یوں ہیں، جعلہ ربی حقا وقد احسن بی، اس میں ربی مرکب اضافی ہے اور اصول کے مطابق اس کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہی نہیں اور احسان کا معنی نہیں لکھا، جبکہ احسان کے معنی میں آگے چل کر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو لکھتے ہیں، جب اس نے مجھے قید خانہ سے نکالا اور تم کو صحرا سے لایا۔ دوستو، آیت کا متن بھی دیکھیں، وہ کچھ یوں ہے، اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعدی۔ آیت کا متن دیکھیں تو انہوں نے تیسرے والے من کا ترجمہ کیا ہی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں اسکرین شاٹ، ان کے مطابق من کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بکم کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بی حروف جارہ ہے، اس کے معنی کو نہیں بلکہ کے ساتھ یا پر کے ہوتے ہیں۔ چونکہ عقیدہ ہے بائبل والا یوسف اور قصہ یہاں سے ثابت کرنا ہی کرنا ہے ہمارے پیارے مترجمین نے، اس وجہ سے یہ معنوں میں پھر جو ہے اوپر نیچے یا پھر وہ کانٹ چھانٹ اور کئی چیزوں کے معنی ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ عقیدہ ثابت کرنا ہے نا۔ ابھی میں نے اسکرین شاٹ اوپر لگایا، غور سے اس کو دیکھیں، من کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہوا۔ مزید دوستو آگے بڑھتے ہیں تو لکھتے ہیں، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ دوستو، ترجمہ کے نیچے میں نے آیت کا متن بھی لگایا، غور کریں، اس میں لکھا ہے کہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی۔ اب اس پر غور کریں، اس میں لفظ شیطان کا ترجمہ ہی نہیں کیا، جبکہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 کے مطابق آیات سے دور کرنے والا شیطان ہے۔ اسی طرح لفظ بینی اور اخواتی مرکب اضافی ہیں، اس کا ترجمہ ہی بطور مرکب اضافی ان لوگوں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ اگر ترجمہ ٹھیک کر دیتے تو پھر بائبل والے یوسف نے بیچارے نے کہاں جانا تھا، یہ تو قرآن مجید والے ہیں، وہ اس کا کیا کرنا تھا۔ چونکہ عقیدہ بائبل پر ہے، اس وجہ سے تھوپنے کے چکر میں کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں تو لکھتے ہیں، بے شک میرا رب حسن تدبیر سے کام کرنے والا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، بے شک وہ ہی خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ دوستو، یہ لوگ تدبیر معنی ماکارا کے کرتے ہیں، جبکہ وہ لفظ ہی آیت میں موجود نہیں۔ آیت میں لفظ لطیف آیا ہے جو کہ رب کی صفت ہے، اس کے معنی ملن ملاپ کرانے والا کے ہیں، ملاپ کرانے والے کے ہیں۔ لہذا دوستو، اب اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے سورہ یوسف ہی کی آیت نمبر 3 اور 4 میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، غور کریں۔ آیت نمبر 3 میں لکھا ہے کہ نحن نقص علیک، ہم ہی تجھ پر وضاحتی بیانیاں بتا رہے ہیں۔ دوستو، یہ وضاحتی بیانیہ کیا ہے، وہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، آیت کے شروع سے اور اینڈ تک جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اس کو کیا نام دیا گیا وہ بتایا گیا ہے، احسن القصصی، بہت ہی بہترین دیا گیا خاص وضاحتی بیانیہ ہے۔ دوستو، القصصی کے ساتھ کیا ہے اور یہ کہاں سے ملتا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس کے ساتھ ہے جو ہم نے انکشاف کیا تیری جانب یہ خاص پڑھائی سے۔ دوستو،
القصصی کے ساتھ وحی یعنی انکشاف ہوتا ہے پڑھنے پر۔ جب القصصی سے وحی نہیں ہوا تھا تب تک کیا تھا؟ وہ جسے قصہ سنایا جا رہا ہے وہ بھی پڑھے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور کہ تو تھا اس خاص وضاحتی بیانیہ سے پہلے یقیناً انجانوں یا غفلت والوں میں سے۔ دوستو اب آپ یہاں دیکھیں، اگر 1400 سال پہلے بائبل تھی تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے تو آیت میں یہ کہنے کی نوبت نہ آتی کہ القرآن یعنی خاص پڑھائی کا انکشاف ہے، جبکہ اس وقت تو بائبل کی وجہ سے یہ قصہ عام تھا۔ تو غافل کیسے ہو گئے؟ غافل کیسے ہو گئے؟ آپ خود دیکھیں، غافل ہو نہیں سکتا۔ جب بائبل موجود تھی تو قصہ کہیں نہ کہیں سے بھی کانوں میں پڑ سکتا ہے، جبکہ نقص کیا گیا تو اس میں کیا بیانیہ آیا وہ بھی آیت نمبر 4 میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کہ اذ قال یوسف، تب اس الارض کے باوقار و امین خزانچی نے رائے دی یا تعبیر یا ویژن کی منصوبہ بندی دینے والے نے بتایا۔ دوستو آیتوں کی اپنی ایک الارض ہے، اس میں یوسف بطور خزانچی رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے خزانہ آپ نے اور میں نے بطور علم حاصل کرنا ہے سورہ یوسف میں جا کر۔ مزید یہ ہے کہ خزانہ حاصل کریں اس سے تاکہ یوسف سے پلان بطور خزانہ لیا جا سکے۔ یہ پلاننگ جو دی جا رہی بطور خزانہ ہے ہمارے لیے۔ دوستو کس کو بتایا وہ بھی آگے پڑھ لیتے ہیں۔ تو لی ابی ہی، اس کی رہنمائی کرنے والے کے لیے، یا اس کی سربراہی کرنے والے کے لیے، یا اس کی ترجمانی کرنے والے کے لیے۔ دوستو ترجمانی کرنے والے آپ بھی ہو سکتے ہیں، لہذا یوسف نے بتایا۔ یوسف دوستو آج بھی بتا رہا ہے۔ اگر آپ یوسف کی ترجمانی کرنے والے یوسف الکتاب میں اس کو پڑھ کے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ اے لوگو یوسف یہ کہا ہے، تو آپ یوسف کی ترجمانی کرنے والے ہیں۔ لہذا دوستو مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ابھی کے معنی رہنمائی دیا گیا۔ ابھی سورہ 22 کی آیت نمبر 7 میں ملت جو ہے وہ ابھی کم ابراہیم کی ہے۔ لہذا دوستو ابھی کم میں کم کی ضمیر حاضر کی، تو ابراہیم آپ کا بھی ابا ہے اور میرا بھی ابا ہے بطور رہنما یا سرپرست۔ لہذا دوستو ہم مزید آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں۔ تو یا ابتی، اٹینشن، میری رہنمائی کرنے والے، مجھے لیڈ کرنے والے، میری ترجمانی کرنے والے، میری ٹیچری کرنے والے۔ دوستو مزید ہم دیکھتے ہیں کیا بتا رہا ہے یوسف اس کو، اس کی ترجمانی کرنے والے کو۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، حقیقتاً میری دی ہوئی پلاننگ یا ویژن معاشرتی اندھیرے میں منور انگارے کی مانند چمک کر راستہ متعین کرنے والی ہے۔ دوستو یہ پلاننگ جو یا ویژن ہے یہ منور انگارہ ہے اندھیرے میں، اور راستہ متعین کرتا ہے۔ اندھیرا وہ رات والا نہیں یا لائٹ چلی ہے وہ نہیں، یعنی جو زیادتیاں پھیلی ہوئی ہیں یا جو بھی ظلم و ستم پھیلا ہوا ہے اس کو بھی اندھیرا کہا جاتا ہے۔ مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ کوکب اندھیرے میں گوہر شپ کی طرح مانند روشنی دے کر راستہ متعین کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو سپر سٹار بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا دوستو آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے کہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، اور روشنی دینے والا اور روشنی لے کر آگے بھیجنے والا یہ کیا کر رہے ہیں، وہ آیت میں آگے بتایا گیا ہے۔ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، میں نے ان کو ویژن یا پلاننگ دی، وہ میرے لیے عمل درآمد کرنے والے یا فرما برداری کرنے والے ہیں۔ دوستو یہ پلاننگ دے رہا ہے، پلاننگ دے رہا ہے۔ جب وہ کوئی کسی کو پلان دیتا ہے تو وہ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے سجدہ۔ مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ کوکب یوسف کا دیا گیا معاشرتی پلان ہے جو آیتوں میں موجود ہے، اور الشمسی روشنی دینے والا ہے، یعنی
یہ روشنی بھی دیتا ہے، اور القمری اس کو آگے فارورڈ کرنے والے آپ بھی ہو سکتے، کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اس نے اپنے دونوں رہنمائی دینے والے گروپوں پر مرکزی قانون کو بلند کیا۔ دوستو اب آپ دیکھ لیں، مرکزی قانون بلند کر رہا ہے، یعنی وہ ان کو مرکزی قانون دے رہا ہے، ان پر مقرر کر رہا ہے۔ مزید یہ ہے کہ ان دونوں میں اخی اور ابی دونوں شامل ہیں، جن کو اس نے اپنے دونوں رہنمائی دینے والے گروپس پر مرکزی قانون کو بلند کیا، تو اس میں اخی اور ابی دونوں ہی موجود ہیں۔ کیوں بلند کیا؟ آپ کو پتہ ہی کہ کیوں بلند کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں پر نافذ کیا جا سکے یا لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ قانون ہے۔ دوستو مزید یہ ہے کہ جب بلند کیا تو پھر کیا ہوا، وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ لپکے یوسف کے لیے فرمان برداری کرنے والے یا ماننے والے، عمل درآمد کرنے والے۔ دوستو اب جب مرکزی قانون بلند کر دیا، اٹھا دیا، تو اس پر عمل درآمد کرنے والا اس کی طرف لپکے گا، نہ کہ گر کر چوٹیں لگوائے گا، اور وہ لپکے یوسف کے لیے فرمان برداری کرنے والے یا ماننے والے، عمل درآمد کرنے والے۔ اب آپ دیکھیں یوسف کے لیے، یوسف بتا رہا ہے کہ یہ کر لو، تو وہ عمل کریں گے تو آپ کا سجدہ ہوگا۔ یوسف کو تھوڑی سجدہ ہوگا، مرکزی قانون جو ہے اس کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان کا آئین ہے یا انڈیا کا آئین، تو آئین کی مانی جاتی ہے، لہذا مان کر اس پر عمل کیا جاتا ہے تو وہ سجدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر نہ ماتھا زمین پر لگانے کی بات، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، بلکہ پوری کتاب سے ہی یہ ثابت نہیں کہ ماتھا زمین پر لگا کے سجدہ ہوگا۔ دوستو میں دوبارہ سے رپیٹ کروں تو وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ لپکے یوسف کے لیے فرمان برداری کرنے والے یا ماننے والے یا عمل درآمد کرنے والے، یعنی وہ جھٹ پٹ یوسف کے لیے عمل درآمد کرنے والے ہیں، یوسف کے لیے فرمان برداری کرنے والے ہیں۔ تو جب یوسف ان کو چیزیں بتا رہا ہے تو ان پہ وہ عمل کرے گا، تو کیا ہے، سجدہ ہو گیا، عمل درآمد کرنے والا ہو گیا بندہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یوسف الکتاب سے بتا رہا ہے کہ یہ کر لو، اور بندہ ماتھا زمین پر لگا کے اور عجیب حرکات کرنی شروع کر دی، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ لہذا دوستو اب مزید آگے بڑھتے ہیں تو وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، اور اس نے بتایا، اٹینشن، میری ترجمانی کرنے والے یا میری سربراہی کرنے والے، یہ اس رائے دہی کی، میرے کی، یا اس پلان کی، میرے کی یہ تشریح یا تفسیر پہلے سے ہے، یعنی تفسیر یا تشریح پہلے سے موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں کتابیں لکھ لکھ کے ڈھیر لگا دیے ہیں، اور پھر بھی تشریح ان کی سمجھ نہیں آتی، جبکہ یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اس پلان کی، میرے کی یہ تشریح یا تفسیر پہلے سے ہے۔ اگر پہلے سے ہے تو کتاب میں رکھی ہوئی وہاں سے جا کے تشریح لی جا سکتی ہے، اور کون لے گا؟ یوسف کی ترجمانی جو کرے گا وہ لے گا۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت کے اگلے حصے میں ہے قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، یقیناً اس رائے دہی یا پلان کو میری خود کی نشوونما کرنے والے نے حقیقت پر مبنی تشکیل کیا ہے۔ دوستو یہ جو جس کو خواب کہا جاتا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں رؤیا آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خواب بھی ہے، لیکن اس کا دوسرا مقصد جو ہے وہ پلان یا منصوبہ سازی کے کڑی میں آتا ہے اس کا معنی۔ لہذا قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، یقیناً اس رائے دہی یا پلان کو میری خود کی نشوونما کرنے والے نے حقیقت پر مبنی تشکیل دیا۔ دوستو آیت کے اگلے حصے میں ہے وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِي، اور یقیناً اس نے میرے خود کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تب اس نے مجھے حراست یا محاسبہ سے نکالا، اور وہ تمہارے ساتھ خاص طور پر ظاہر ہونے کے بعد سے آیا۔ دوستو اب آپ دیکھیں، غلط تراجم کر کر کے یوسف کو محاسبہ میں لیا ہوا ہے۔
لہذا یہ کب باہر آئے گا تو وہ ظاہر ہونے کے بعد سے آئے گا. جب آپ کو الکتاب المبین یہ آیت ظاہر ہونے لگی تو یوسف بھی باہر آنے لگ جائے گا اور آپ کی نفسیات میں بیٹھ جائے گا. لہذا دوستو فی الحال تو ہمارے مروجہ ترجمہ کرنے والوں نے اس کو قید ہی کر رکھا ہے. لہذا دوستو مزید ہے آیت کے اگلے سے میں ان نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی، کہ شر انگیز یا آیتوں سے دور کرنے والے نے میرے خود کے درمیان اور میرے خود کے ہم خیال افراد کے مابین اختلاف کریٹ کیا. دوستو اب آپ یہاں پر دیکھیں یوسف کے درمیان بھی وہ کیے ہوئے ہیں اختلاف. یوسف الکتاب میں اس کا جب ترجمہ کرتے تو ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں یوسف سے اگر حاضر میں اختلاف کرنا تو کیسے کریں گے لوگ؟ کتاب میں موجود ہے نا تو اس کا ترجمہ ہی بدلنا پڑے گا جیسا کہ ان لوگوں نے کیا ہے. لہٰذا یوسف میں اختلاف خود ہی ہو جائے گا کیونکہ یوسف الکتاب المبین میں ہے. اس میں اختلاف کرنا یعنی کہ اس کے تراجم جو ہیں اس کو بگاڑنا ہے. اسی طرح یوسف کے ہم خیال وہ ہیں جو اس کو پڑھ رہے ہیں اس سے ویژن یا منصوبہ سازی لے رہے ہیں. وہ یوسف کے ہم خیال ہیں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے. یہاں کسی کا نام نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں اس میں بنی امین پتہ نہیں کیا نام ڈال دیتے ہیں اور وہ بائبل میں لکھے ہوئے ہیں. سورہ یوسف پر جب میں لیکچر کروں گا تو پہلے بائبل پیش کروں گا، اس کے بعد پھر الکتاب المبین آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا آپ دوستوں کہ یہ کیا ہے ان لوگوں نے. لہذا دوستو اب ہم آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، حقیقتاً میری خود کی نشوونما کرنے والا، خوشنما یا خوبصورت کرنے والا ہے اس کے لیے جو اس کا مقصد یا ارادہ ہے. حقیقتاً وہی جانکاری دینے والا، سمجھ بوجھ دینے والا ہے. دوستو یوسف کی نشوونما کرنے والا جو ہے وہ خوشنما یا خوبصورت کرنے والا ہے اس کو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کس کے لیے کرے گا؟ جو اس کا مقصد ہے، جو پالنے والے کا مقصد ہے. لہذا وہی جانکاری دینے والا، سمجھ بوجھ دینے والا ہے. اور ہمیں جو جانکاری اور سمجھ بوجھ دینے والا وہ رب ہے جو یوسف کی نشوونما کرنے والا ہے اور خوشنما یا خوبصورت کرنے والا ہے جو اس کا ارادہ ہے. اور جو خوبصورت یا خوشنما کر کے ارادہ اس نے رکھ دیا ہے یوسف کے پاس آیتوں میں، وہی اس کا مقصد ہے رب کا. لہذا ہم نے آیتوں میں جانا ہے اور یوسف سے وہ ارادہ یا مقصد لے لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. لہذا ہم یوسف کے اخی یعنی ہم کے خیال ہو جائیں گے اور جب ہم عمل کر رہے ہوں گے تو ہم سجدہ کر رہے ہوں گے. یہ تھوڑی ہے کہ بس وہ پڑھ لیا اور بس وہ ماتھا زمین پر لگا کے اپنا وقت ضائع کرنے لگ گئے، ایسا نہیں ہے. سجدہ یہاں پر ہمارے لوگ جو نکالتے ہیں اصل میں ہمارے وہ لوگ جو درباروں پر جا کر ماتھا ٹیکتے وہ پھر یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بھی تو ہوا تھا. بھائی یہاں پر ماتھا زمین پر لگانے والا ہے ہی نہیں، یہاں پر تو بات ہو رہی عمل کی بات ہے، فرمانبرداری کی بات ہے. کیونکہ یوسف کے لیے یہ عمل یا فرمانبرداری کرنا ہے، یوسف کے لیے سجدہ ہے. لہذا ماتھا زمین پر لگانا ہے ہی نہیں، الکتاب المبین سے ثابت ہی نہیں ہے. دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں کامنٹ میں آ کر. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.